دیانتداری اصل میں اخلاقیات کا ایک ایسا حسین مجموعہ ہے کہ جس پر عمل کر کے بندہ ایک صاحب کردار انسان بن جاتا ہے. جیسے دیانتداری میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، شارٹ کٹس نہ ڈھونڈنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، امانت رکھی جائے تو پورا کرنا، وعدہ کرے تو اس کا ایفا کرنا یعنی پورا کرنا، اور سب سے اہم جو ذمہ داری لے، جس کا حلف اٹھائے، اس ذمہ داری کو پورا کرے. یہ دیانتداری ہے. عام الفاظ میں کہوں honesty is the best policy. But where is honesty? We have to find. ڈھونڈنی ہے اپنے اندر سے. Charity begins at home. ہے نا؟ اور جب ہم کہتے ہیں اوے تو یہ کر رہا ہے, this one pointer is pointing the other, but these 3 points are pointing towards me. تو جب یہ تین یہ بھی یوں آتا ہے. اچھا چلو 4 ہو گیا, ماننی پڑے گی. یہ بھی دیانتداری ہے. جو حق بات ہو اس کو مانو. اینڈ واٹ از دا ڈیفینیشن آف انصاف؟ کسی چیز کو اس کے حقیقی مقام پر رکھ دینا, یہ انصاف ہے. یہ تسبیح ہے. میں اس کو بجائے ہاتھ کے کوشش کروں اس کو یہاں پہن لوں شو کے لیے, اس کا مس یوز ہو گیا. بڑی تسبیح ہوتی تو میں اس کو گلے میں ڈال لیتا, بابا بن جاتا. مس یوز ہو گیا. اس کا یوز what is this made for? Just to recite, پڑھنا, ذکر کرنا, اذکار کرنا. یہ when I am, اگر میں وہ نہیں کر رہا اس کا مطلب میں صرف یہ دکھاوا کر رہا ہوں. ایک نیا اسپیکٹ آ گیا. یہ بھی بتا دیں کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ شو آف, درود پاک, ذکر اللہ کا کرنا, کیونکہ اللہ نے کہا ہے جو آج ہم سب بھولے میں ہے, لا تنسا ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کو چھوڑنا مت, بھولنا مت. اور جب تم میرا ذکر چھوڑ دو گے, یہ قرآن کی آیت, جب تم میرا ذکر چھوڑ دو گے تو میں تمہاری معیشت, تمہاری روٹی, تمہاری روزی تنگ کر دوں گا, ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ کر دوں گا. دیٹ از آلسو ہماری ڈس آنیسٹی ہے. اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے عالم ارواح میں, اے اللہ ہم تجھے یاد رکھیں گے, اے اللہ ہر کام میں تیرے سے گائیڈ لیں گے, اے اللہ ہر چیز میں تیرے رسول کی اطاعت کریں گے. بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ سو. پھر ہمارا رونا کس بات کا؟ بالکل ٹھیک. تو دیٹس وائی ہمیں آنیسٹی کو ہر ایسپیکٹ میں جانچنا پڑے گا. صحیح. جی عائشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کسی بھی کام کو اپنی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ ادا کرنا آنیسٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں صرف آنیسٹی یہ نہیں ہے کہ میں اگر آپ کے ساتھ اچھی ہوں, اپنا کام بھرپور کر رہی ہوں تو میں آنیسٹ ہوں. نہیں, سب سے پہلے مجھے اپنی ذات کے لیے آنیسٹ ہونا. یہی میں ٹھیک ہے. اپنا خیال کرنا ہے, اپنی دیکھ بھال کرنی ہے, اپنے ارادوں کو صحیح رکھنا ہے, اپنے خیالات کو درست رکھنا ہے, اپنی نیت کو پاک رکھنا ہے. یہاں سے آغاز ہوگا آنیسٹی کا. اگر آپ یہاں سے ہی درست نہیں ہے نا, کیونکہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بھلا کون چاہے, کوئی نہیں آپ کا بھلا, آپ کو خود اپنا بھلا. آپ آئینے میں دیکھیں, سامنے جو شخص آپ کی نظر آ رہا ہے نا, آپ کے لیے سب سے زیادہ مخلص وہی ہے, یعنی آپ خود. آپ اپنی ذات کے لیے اگر مخلص ہیں تو آپ سب کے لیے اچھا کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی ذات کے لیے مخلص نہیں ہیں نا تو وہ کہیں پر بھی نہیں. پھر آپ تھوڑا سا نچلے طبقے کی طرف آ جائیں تو جہاں جہاں آپ کے رشتے ہیں نا, ان کے ساتھ آپ کتنے آنیسٹ ہیں. جیسے شوہر ہے, اب وہ اگر پاسورڈ لگا رہا ہے تو وہاں پر اس کا ارادہ کیا ہے. اگر بیوی ہے تو اس میں اس کا کیا ارادہ ہے. آنیسٹ ہونا ہے. چاہے شوہر بیوی کے ساتھ ہے, بیوی شوہر کے ساتھ ہے. اسی طرح سے بچوں کو آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں. صحیح. اگر آپ کا بچہ آپ موبائل فون دے دیتے ہیں صرف اس لیے کہ تھوڑا سا آپ کو آرام کرنے کو مل جائے اور آپ وہ ٹائم ضائع کریں, تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ بھی آنیسٹ نہیں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ دونوں بچوں میں بھی فرق کرنا. اس کا نتیجہ آمنہ, اس کا نتیجہ آج کے والدین بھگت رہے ہیں. آج بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے بچے ہمیں ٹائم نہیں دیتے. ایک کوسچن میں چھوڑ کے جا رہی ہوں, کیا آپ نے ان کو اپنا وقت دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ بالکل ٹھیک.
جو والدین بچپن میں اپنی اولادوں کو وقت دیتے ہیں بڑھاپے میں وہ مائیں وہ باپ راج کرتے ہیں. صحیح. اور جہاں پر ہم جیسے پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا نا, اگر ہم پرانے دور کی ادوار کی طرف چلے جائیں تو کیا ہوتا تھا, مائیں گھر کے کام کاج اس میں زیادہ تر بچہ سوالات کرتا تھا, جواب نہیں دے پاتے تھے آپ. وہیں پر اگر ہم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنیسٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ہر چیز میں, ایون کہ جتنی مرتبہ آپ کے پاس بچے آ رہے ہیں آپ کہہ رہی ہیں فؤاد ثمرہ قرۃ عینی, میری آنکھ کی ٹھنڈک, لفظوں سے سکون دینا. تو یہ ہر رشتے میں ضروری ہے. اسی طرح سے آپ اپنے کام کے ساتھ کتنے آنیسٹ ہیں. بالکل جیسا آپ نے ابتدا میں انٹرو میں کہا, اگر میں یہی سوچ لوں کہ نہیں یہ کام تو میں صبح میں کر لوں گی اور اس کے ڈیلے کرتے رہنا, آپ اپنے ساتھ آنیسٹ نہیں ہیں. کیونکہ آپ جو اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتا نا, خدا بھی اس کی حالت نہیں بدلتے ہیں. غریب شخص غریب کیوں رہ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ سوچتا ہی نہیں آگے بڑھنے کا. کوئی بھی شخص پیچھے اسی لیے رہتا ہے. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ محنت کرتا رہتا ہے, جاری رکھتا ہے اس محنت کو. تو آنیسٹی کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے محنت. اگر آپ محنت جاری رکھتے ہیں تو پھر کامیاب ہو جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی عرض کیا میری بہن نے, واقعی کوئی بھی کام, جو بھی کام آپ کریں وہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ, رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کریں, وہ ہے دیانتداری. اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب کے اندر کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان پر اور پہاڑوں پر اپنی امانت کو پیش کیا لیکن وہ ڈر گئے اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن جب انسان پر ہم نے پیش کیا تو اس نے اپنے سر پر اس کو اٹھا لیا اور قبول کر لیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو اور جتنی بھی مخلوقات ہیں, خدا کی جو تخلیقات ہیں, کیا وہ پروردگار عالم کی اطاعت میں نہیں ہے یا اللہ کے تابع نہیں ہیں؟ تکوینی اعتبار سے تو وہ سب اللہ کے تابع ہیں, لیکن وہ ڈر گئے. ہمیں پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات بنایا, ہم نے اس ذمہ داری کو اٹھایا. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کیا صرف یہ ناپ تول میں کمی کرنا یا اپنے کاروبار کے وقت جھوٹ بول دینا, صرف یہی معاملات دیانتداری میں آتے ہیں؟ جس طرح سے آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ زندگی کے سارے معاملات میں آپ کتنے سنسیئر ہیں, کتنے لویل ہیں, چاہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے, آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں, آپ کی اپنی فیملی ہے, آپ کی اولاد ہے. اور ہم دیکھیں اگر دوسرے معاملات میں ایک استاد اگر اپنی نوکری سے سنسیئر ہو جائے, اپنے طالب علموں سے سنسیئر ہو جائے, یہ دیانتداری. ایک طالب علم اپنی تعلیم سے اپنے علم سے سنسیئر ہو جائے, یہ دیانتداری ہے. ایک وہ شخص جو کرسی پہ بیٹھا ہے, واٹ ایور کوئی بھی پوسٹ ہے, کوئی بھی عہدہ ہے, وہ اس سے سنسیئر ہو جائے. ہمارے حکمران ملک کے ساتھ دیانتداری کر دیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کر دیا بالکل. تو وہ جس بھی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھی شخص ہے, وہ کسی بھی عہدے پہ ہے, تو وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہو جائے, یہ دیانتداری. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں ہے نا, وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا. ہم اپنے کام کو نفاست سے نہیں کرنا چاہتے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام نفاست سے کریں, ایک دوسرے پہ ڈالنا. بالکل اپنے کام پہ فل فوکس کریں اور بہت اچھے طریقے سے, کہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے, بندے دیکھیں نہ دیکھیں لیکن رب تو دیکھ رہا ہے نا. تو آپ اپنی لائلٹی کے ساتھ اس کام کو انجام دیں اور دوسروں کو پہ فوکس کرنے کے بجائے اپنے آپ پہ فوکس کریں, تو انشاءاللہ بہتر ہوگی. اور دیکھیں ایک مثال